اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون۔ قالوا ارجعه واخاه وارسل في المدائن حاشرين یاتوک بکل ساحر علیم۔ وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانکم لمن المقربین۔ قالوا یا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ اوحینا الی موسیٰ ان الق عصاک فاذا هی تلقف ما یافکون فوقع الحق وبطل ما كانوا یعملون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کے مقابلے کی بات ارشاد فرمائی ہے، اور اس میں جادو کی اصلیت اور اس کی قوت اور اس کے اثرات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب معجزات پیش فرمائے تو قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم، تو فرعون کے درباریوں نے فرعون سے کہا کہ یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر ہے۔ مختلف زمانوں میں مختلف قوموں کے پاس مختلف کمالات رہے، اور جس قوم کے پاس جو کمالات ہوتے تھے، جن پر وہ فخر کرتے تھے، اس قوم میں اللہ کا جو نبی تشریف لاتا اسے اسی طرح کے معجزات دیے جاتے جس سے وہ لوگ اور ان کی عقلیں عاجز آ جاتی اور انہیں ماننا پڑتا کہ اللہ قادر ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا عام چرچا تھا اور بڑے بڑے ماہر فن جادوگر تھے۔ فرعون کے عہد کے عجائبات اگر پڑھے جائیں تو بڑی عجیب و غریب باتیں نظر آتی ہیں۔ یہاں اتنا وقت نہیں کہ ہم اس بحث میں پڑھیں، سادہ سی بات پہ اکتفا کرتے ہیں کہ زمانے بھر کے مانے ہوئے جادوگر تھے اور ہر جگہ ہر شہر میں موجود تھے۔ تو معجزات دیکھ کر جادوگروں نے کہا کہ یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، ایسا تو ہم نے کسی جادوگر سے نہیں دیکھا، اور لگتا یہ ہے کہ یہ ہم سے ہماری زمین، ہمارا ملک چھیننا چاہتا ہے، ہمیں حکومت سے اور اختیارات سے خارج کرنا چاہتا ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، ہمیں ہماری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے اور خود اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ فماذا تأمرون، تو فرعون نے کہا کہ اس صورت میں تم کیا مشورہ دیتے ہو، کیا فیصلہ کرتے ہو، اس کا کیا علاج کیا جائے؟ قالوا ارجعه واخاه،
تو اہل دربار نے کہا کہ فی الحال تو ان کو اور ان کے بھائی کو آپ واپس بھیج دیں، وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور اپنے قاصد جو ہیں وہ تمام شہروں میں بھیج دیں، یَأْتُوکَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِیمٍ، تاکہ چھوٹی چھوٹی کے جو جادوگر ہیں ان کو وہ آپ کے دربار میں بلا لائیں۔ ساحر علیم، بہت چوٹی کے جادوگر، بڑے عالم، بڑے جاننے والے، اس فن کے فاضل جو ہیں ان کو آپ کے دربار میں بلا لائیں۔ وجاء السحرۃ فرعون، فرعون کے جادوگر جمع ہو گئے، اب شہنشاہ وقت تھا، جہاں جہاں قاصد دورائے، جتنے چوٹی کے جادوگر جو تھے، عام نہیں، نتھو پھتو نہیں، چھوٹی چھوٹی کے جو ماہر فن تھے وہ جمع ہو گئے۔ سب سے پہلے جادوگروں نے مطالبہ یہ کیا، قالو ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، اگر ہم موسیٰ علیہ السلام سے جیت گئے تو پھر ہمیں انعام تو ملے گا، ہمارے ساتھ انعام کا وعدہ کیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جادوگر اگر جادو سے دولت پیدا کر سکتا، رزق حاصل کر سکتا، تو یہ مانے ہوئے چوٹی کے جادوگر فرعون سے مطالبہ کیوں کرتے کہ ہمیں انعام دیا جائے گا؟ یعنی جادوگر روزی میں خلل نہیں ڈال سکتا کہ دوسرے کی روزی اپنی طرف کھینچ لے یا بہت ساری جمع کر لے، یہ جادوگر کے بس کی بات نہیں۔ یہ اللہ کا ایسا نظام ہے جس میں کوئی ذرا برابر کمی یا کوتاہی نہیں ہو سکتی، ہر فرد کا رزق اس نے معین کیا ہے، اور جادوگروں کے پاس کمال ہوتا تو وہ روزی اور پیسے کے لیے فرعون سے استدعا کیوں کرتے؟ وہ تو خود پیدا کر لیتے۔ تو فرمایا یہاں اللہ نے ان کی بات بتائی ہے کہ پہلے انہوں نے پیٹ کی فکر کی اور کہا ان لنا لاجرا، ہمیں پھر انعام تو ہمارا حق بنے گا، ہمیں دولت دی جائے گی، ان کنا نحن الغالبین، اگر ہم جیت گئے۔ پہلی بات تو یہ غلط فہمی دور کر دیں کہ جادوگر جب اپنے لیے جادو سے روزی پیدا نہیں کر سکتا تو دوسرے کی روزی بند بھی نہیں کر سکتا۔ فرعون نے کہا بے شک، قال نعم، بالکل تمہیں انعام دیں گے، بلکہ انکم لمن المقربین، میں تمہیں اپنے اہل دربار میں اور اپنے مقربین میں شامل کر لوں گا، اور جو مراعات اور جو انعامات انہیں ملتے ہیں وہ سب تمہیں بھی نصیب ہوں گے۔ اب جادوگروں نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی بڑے جادوگر ہیں، نبی سمجھ کر تو مقابلے میں نہیں آئے تھے، اس فن کا ماہر سمجھتے ہوئے انہوں نے ادب کیا، احترام کیا کہ ماہر فن ہے، اس شعبے کا بہت چوٹی کا آدمی ہے۔ تو انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی یا اما ان نکون نحن الملقین، انہوں نے کہا موسیٰ آپ پہلے اپنا عصا پھینکنا پسند فرمائیں گے یا ہمیں اجازت ہے ہم اپنا کمال پہلے دکھائیں؟ ادب کیا اللہ کے رسول کا، لیکن رسول یا نبی جان کر نہیں، ماہر فن جادوگر جان کر۔ یہ ادب بھی ان کے کام آ گیا اور انہیں توبہ نصیب ہو گئی، اور جو صبح جنہیں ایمان بھی نصیب نہیں تھا، ڈوبتے سورج نے انہیں شہید دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال القوا، آپ کرو، پھینکو، تم جو کرنا چاہتے ہو کرو، جو کمال دکھانا چاہتے ہو دکھاؤ۔ فلما القوا، جب انہوں نے اپنے وہ رسے اور لکڑیاں اور ڈنڈے اور چیزیں پھینکی، سحروا اعین الناس، لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا۔ قرآن کہتا ہے ڈنڈوں پر، لکڑیوں پر، لاٹھیوں پر، گیلیوں پر، رسوں پر جادو نہیں ہوا،
رسے رسے ہی رہے، لکڑیاں لکڑیاں ہی رہیں، لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا۔ قوت متخیلہ متاثر ہوتی ہے نظر جو دیکھتی ہے، اور وہ تصویر بنا کر دماغ کو دیتی ہے، اور دماغ سمجھتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے۔ جب نظر ہی متاثر ہو گئی اور اسے کچھ کا کچھ نظر آنے لگا تو دماغ کو وہی تصویر جائے گی۔ ایک کام تو انہوں نے یہ کیا کہ ان کو، جسے آج کل بھی کہتے ہیں، نظر بندی کر دی، یعنی حقیقت کچھ تھی، انہیں کچھ اور نظر آنا۔ سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ واسترہبوہم، اور انہیں بہت ڈرایا۔ یعنی یہ دو چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ پہلے انہوں نے لوگوں کو پیچھے ہٹ جاؤ، یہ اژدہا بن جائیں گے، یہ تمہیں کھا جائیں گے، پھر ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، دور دور ہو جاؤ، یہ جو ہم نے لائن لگائی ہے اس کے اندر کوئی نہ آئے، ورنہ یہ بڑے بڑے اژدہا بن جائیں گے، تمہیں نگل جائیں گے۔ تو لوگ دہل گئے، ڈر گئے۔ یعنی اگر جادوگر کے مقابلے میں جو بندہ ہے وہ ڈرے نہیں، اللہ سے ڈرے، جادوگر سے نہ ڈرے، اس کے جادو سے نہ ڈرے، تو جادو اثر نہیں کرتا۔ گجرات میں ایک بہت بڑا جادوگر ہوتا تھا، قوم کا ترکھان تھا یا لوہار تھا، اس قسم کا تھا۔ تو بڑے بڑے اہل علم کو بھی اس نے رسوا کیا، اور بڑے بڑے معزز لوگوں کو رسوا کیا۔ جو اس سے ملنے جاتا اس پہ ایسا جادو کرتا کہ وہ اسے پاگل کر دیتا، پھر اس سے جائیداد لکھوا لیتا، زمینیں لکھوا لیتا، اس کو مزدوری پہ لگا دیتا، کپڑوں کی جگہ ایک بوری پہنا دیتا۔ بڑا مشہور تھا، اور اس میں کئی مولوی حضرات بھی گئے، اور وہ گاڑیاں منوا کر واپس آئے اور اس کے اسیر ہو گئے۔ تو ہمارے امان اللہ لق صاحب اس کے پاس گئے اور کہا، یار کرو جادو، جو کچھ مجھ پہ کر سکتے ہو، دیکھیں تمہارا کیا کمال ہے۔ تو اس نے ان سے جان چھڑائی کہ چلے جاؤ یہاں سے، نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا تھا ان پر؟ اسے پتہ تھا کہ یہ مجھ سے ڈر نہیں رہا، الٹا مجھ پہ زبردستی کر رہا ہے اور مجھے دبا رہا ہے، تو اس پر جادو کیا چلے گا۔ یعنی ایک نقطہ قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر جادوگر کے جادو سے آپ ڈریں نہیں تو اس کا جادو اثر نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ کمزوری اپنے اندر ہوتی ہے تو جادو اثر کرتا ہے۔ سحروا اعین الناس واسترہبوہم، انہیں ڈرایا، ان کی نگاہوں پہ جادو کیا، یعنی حقیقت میں کوئی چیز نہیں بدلی، چونکہ قلب ماہیت حرام ہے۔ قلب ماہیت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو چیز اللہ نے بنائی ہے اسے بدل کر کچھ اور بنا دینا، یہ حرام ہے، یہ ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ جی میں کوشش کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور میں سونا بنا لوں گا چاندی سے یا پارے سے یا اس سے۔ یہ ایک وہم ہے، لوگوں کو ساری عمر لگے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں تھوڑی سی آگ کی کسر رہ گئی تھی، اسی میں برباد ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ قلب ماہیت حرام ہے، قلب ماہیت نہیں ہو سکتی۔ جسے اللہ نے چاندی بنایا وہ چاندی رہے گی، جسے سونا بنایا سونا رہے گا، جسے فولاد بنایا فولاد رہے گی، جسے انسان بنایا انسان رہے گا، جسے جانور بنایا جانور رہے گا، جانور سے انسان، انسان سے جانور یہ نہیں بن سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں قلب ماہیت، یعنی اس کی حیثیت تبدیل کر کے کوئی دوسری چیز کی حیثیت دے دینا۔ تو فرمایا یہ حرام ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اب جادوگر بھی وہ لکڑیوں سے سانپ تو نہیں بنا سکتے تھے، قلب ماہیت تو حرام ہے۔ معجزے کے طور پر نبی سے صادر ہونا وہ ہوتا ہی ان اصولوں سے بالا تر ہے، وہ من جانب اللہ ہوتا ہے وہ، اور پھر وہ بھی ہمیشہ نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہمیشہ کے لیے اجدار نہیں رہی، موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد تو وہ لاٹھی کی لاٹھی ہے۔
ابھی تک کسی عجائب گھر میں غالباً توپ کاپی میں یہ کہیں وہ رکھی ہوئی ہے، پچھلے دنوں بھی اس پہ فیس بک پہ اس کی تصویر آئی ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی، پھر تو اژدہا نہیں بنی، یعنی وہ لکڑی سے اژدہا مستقل نہیں بنی، معجزاتی طور پر اللہ بنا دے تو وہ قادر ہے۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، انہوں نے بہت ہی بڑا جادو کیا، بہت بڑا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اپنی لاٹھی پھینک دیجئے، انہوں نے لاٹھی پھینک دی، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ جتنے سانپ اژدہا انہوں نے بنائے تھے رسوں، لکڑیوں، گیلیوں، لاٹھیوں کے، اس نے ایک سرے سے نگلنا شروع کر دیا اور سب کو ہڑپ کر گئی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف فرمایا کرتے تھے کہ جادو کا نظام یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے جادو کر کے لاٹھی کو سانپ بنا دیا اور کوئی دوسرا جادوگر اس جادو کو کا توڑ کرتا ہے تو وہ سانپ سے پھر لکڑی بن جائے گی، یعنی جادو کا اثر ضائع ہو جائے گا۔ یہاں یہ نہیں ہوا کہ وہ جو انہوں نے اژدہے بنائے تھے وہ پھر لکڑیاں یا رسے بن جائیں، وہ تو لاٹھی اتنا بڑا اژدہا بنی کہ انہوں نے جتنے بنائے تھے سب کو نگل گئی، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں لی تو اتنی ہی لاٹھی، پتہ نہیں وہ لاٹھیاں کہاں غائب ہو گئیں، وہ رسے کہاں غائب ہو گئے، لاٹھی کا حجم تو نہیں بڑا، وہ تو اتنی ہی تھی۔ تو جادوگروں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جادوگر نہیں، اگر جادوگر ہوتا تو ہمارے بنائے ہوئے اژدہے پھر رسیاں اور لکڑیاں اور لاٹھیاں بن جاتے، وجود تو ان کا باقی رہتا۔ لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں کیسے آ گئی؟ باقیوں کی سمجھ میں تو نہیں آئی، بے شمار لوگ، پوری قوم جمع تھی اور بادشاہ بیٹھا تھا، ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ تو فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا تھا، وہ نبی کا ادب جو کیا انہوں نے، خواہ جادوگر جان کر کیا، احترام تو کیا، اس نے دل میں کھڑکی کھول دی اور بات سمجھ میں آ گئی۔ اور جو ادب نہیں کرتے تھے سب کچھ انہوں نے بھی دیکھا لیکن انہیں توبہ نصیب نہیں ہوئی۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حق سامنے آ گیا، ظاہر ہو گیا، اور ان کا بنا بنایا سب جاتا رہا، باطل ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ آگے لمبا قصہ ہے، فرعون ناراض ہوا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، انہیں سولی چڑھا دیا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تو انہوں نے کہا قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، کوئی بات نہیں، تو ہمیں قتل کر دے گا تو ہم اپنے پروردگار کے پاس چلے جائیں گے۔ پھر انہوں نے برزخ کے حالات بیان فرمائے کہ وہاں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ یہ ساری باتیں انہیں کس نے بتائیں؟ انہوں تو میدان میں آنے تک انہیں تو کلمہ بھی نصیب نہیں تھا۔ یہ وہ وہبی اور لدنی علوم ہیں جو انبیاء کے سینہ اطہر سے مومنین کو نصیب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کوئی نماز ادا نہیں کی، انہیں کسی نے سکھائی نہیں، اسی میدان کی کشمکش میں وہ شہید ہو گئے، انہیں کسی نے پڑھایا نہیں، برزخ کے حالات بتائے نہیں، لیکن وہ سب کچھ بیان کر رہے ہیں سولی پہ چڑھتے ہوئے بھی کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ تو یہ وہ برکات تھیں کہ جب وہ فنا فر رسول ہوئے تو علوم رسالت، قلب رسالت سے ان کے دلوں میں منتقل ہو گئے۔ یہاں تک تو یہ بات تھی کہ جادو کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ اجتماع میں عموماً
اپنے ذکر اذکار کے متعلق، مراقبات کے متعلق بات ہوتی ہے، یہ میں نئی بات کیوں لے بیٹھا ہوں؟ اصول یہ ہے کہ دنیاوی اور ظاہری علوم خواہ دین کے ہوں، دنیا کے ہوں یا دین کے، علوم ظاہری جو ہیں یہ بندے میں انا پیدا کرتے ہیں، انانیت پیدا کرتے ہیں، اور ایک چیز پیدا کرتے ہیں کہ میں بھی کچھ ہوں۔ کوئی دنیاوی علوم بہت حاصل کر لیتا ہے تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ دینی علوم بھی حاصل کرنے کے بعد اگر اصلاح قلبی میسر نہ ہو تو بندہ خود بہت بڑا بن جاتا ہے، میں بہت بڑا مفتی ہوں، میں بہت بڑا عالم ہوں، میرے جیسا دوسرا کوئی نہیں، انانیت آ جاتی۔ علوم روحانی یا باطنی علوم عظمت الہی سے آشنا کرتے ہیں اور بندے میں اپنے نہ ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ اللہ ہے، عظمت اس کے لیے ہے، بڑائی اس کے لیے ہے، میں کوئی چیز نہیں ہوں۔ اسی طرح عظمت انبیاء، صلحاء، متقدمین اس کے دل میں، اور سب کے مقابلے میں خود کو حقیر اور لاشے سمجھنے لگ جاتا۔ شاید اب حالات بدل گئے ہیں، لوگوں کا ماحول بدل گیا ہے، خوراک اور غذا اور ذرائع آمدن بدل گئے ہیں، جن میں بیشتر اگر حرام نہیں تو ان کا کوئی جواز بھی نہیں ملتا، ناجائز ذرائع ہو گئے ہیں، اور پھر کچھ تو ظاہر حرام کھاتے ہیں لوگ، جیسے سود عام لوگ کھاتے ہیں، تو وہ مزاج بدل گئے ہیں۔ اب یہ ایک عجیب بات ہے کہ جسے اللہ اللہ سے کھو وہ بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ یہ الٹا اثر ہے۔ اثر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنے آپ کو حقیر اور لاشے سمجھتا اور عظمت الہی کا ادراک ہوتا۔ عجیب بات ہے۔ یہ سارا قصہ میں اس لیے لے بیٹھا ہوں کہ کل ہی مجھے ایک خط ملا، اس بندے نے تو اپنا نام بھی ساتھی نے لکھا، دوسرے ساتھی کا نام بھی لکھا جو بڑا کوئی بزرگ صاحب کشف بنا بیٹھا ہے، جگہ کا نام بھی لکھا، لیکن میں نہیں ضروری سمجھتا کہ بیان کیا جائے۔ اگر ان کو اللہ نے ہدایت دینی ہے تو وہ بھی سن لیں گے، ورنہ سارے ساتھی سن رہے ہیں۔ کسی کو ذکر اذکار اس لیے نہیں کرایا جاتا کہ وہ بہت بڑا بن جائے، اس لیے کرایا جاتا ہے کہ وہ عظمت الہی سے آشنا ہو۔ اگر مشاہدات نصیب ہوتے ہیں یا کشف نصیب ہوتا ہے تو وہ حکمت الہیہ، تخلیق کائنات کے راز اور اللہ کی عظمت کو جاننے کا سبب بنتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں بنتا کہ جسے کشف ہوتا ہے وہ بہت بڑا بزرگ بن جائے اور دوسروں کو دیکھ دیکھ کر ان کے حالات بیان کرنا شروع کر دے، اور وہ بھی جاہلانہ طریقے۔ وہ ساتھی نے مجھے لکھا کہ جی میں 2 سال سے علوم مکمل کر کے، تعلیم مکمل کر کے بیٹھا ہوں، مجھے نوکری نہیں ملتی، فلاں ساتھی سے میں نے چیک کرایا تو اس نے کہا تم پر اثرات ہیں، کسی نے جادو کیا، تمہاری روزی رک گئی ہے۔ یار یہ تو کفر ہے یہ کہنا کہ کسی نے تمہاری روزی روک دی ہے۔ یہ کہنا بھی کفر ہے اور یہ عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے، کیونکہ اللہ نے واضح فرما دیا قرآن میں کہ جو میں دینا چاہتا ہوں کوئی روک نہیں سکتا، اور جو چیز میں روک لیتا ہوں کوئی دلوا نہیں سکتا۔ اور میں نے عرض کر دیا، قرآن کہتا ہے کہ جادوگر تو اپنی روزی کے لیے محتاج سے، فرعون سے مانگ رہے تھے، کسی کی کیا کھولیں گے اور کیا بند کریں گے۔ ایک شخص کو نوکری نہیں ملی، جادوگروں نے روک دیا۔ دوسرا کہتے میری اولاد نہیں ہوتی، کسی نے جادو کا، یار جس کو اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے اس کو جادوگر روک لیتے ہیں۔ اگر روک سکتے تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کو روک لیتا۔ سینکڑوں ہزاروں بچے قتل کروا دیے اور موسیٰ کو گھر پالتا رہا۔ اس نے بنی اسرائیل کے بچے قتل کرائے، اللہ نے فرمایا موسیٰ کو میں تیرے گھر میں پالوں گا۔
تو آپ لوگوں کو اگر اللہ اللہ کرنے سے مشاہدہ نصیب ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کفر کی تلقین کرنے شروع ہو جائیں لوگوں کو۔ تو پھر جادو سے کیا ہوتا ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ جادو تو حضور پر بھی ہو گیا تھا، اس لیے جادو برحق ہے۔ جادو کو برحق کہنا بھی کلمہ کفر ہے۔ جادو باطل ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا وَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کا سارا کام باطل ہو گیا، حق غالب آ گیا۔ یہ واقعہ بھی اس طرح ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک میں گرانی محسوس کی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا۔ آپ نے سر مبارک میں گرانی محسوس فرمائی تو متوجہ اللہ ہوئے اور وحی آئی، جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، عاصم بن لبید یہودی نے آپ کے سر مبارک کے بال لے کر ایک کسی کنگھی میں ان پر گریں ڈال کر فلاں ویران کنویں میں پھینک دیا ہے، وہ نکلوا لیجیے۔ اس کی وجہ سے سر مبارک میں گرانی محسوس ہو رہی ہے۔ حضور نے کسی صحابی کا نام مبارک مجھے یاد نہیں، انہیں بھیجا اور کنویں میں اترے اور وہ کنگھی انہیں مل گئی، لے آئے تو معوذتین کا نزول ہوا، وہی الہی سے قرآن کی آخری 2 سورتیں نازل ہوئی۔ وہ جتنی ان صورتوں کی آیات ہیں اتنی ہی گریں لگی ہوئی تھیں منہ مبارک کو، آپ کے مبارک بالوں کو کنگھی کے اندر۔ تو ایک ایک آیے کریمہ حضور پڑھتے جاتے تھے تو ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، معوذتین مکمل ہوئیں، وہ گریں کھل گئیں، وہ اثر ختم ہو گیا۔ اللہ کریم قادر تھا کہ اتنا اثر بھی نہ ہونے دیتا اور جادو کو باطل کر دیتا، لیکن تعلیم امت کے لیے اللہ کریم نے جادو کی حیثیت بھی متعین کر دی اور اس کا علاج بھی بتا دیا۔ تو جادو باطل ہے، کلام الہی برحق ہے، حق ہے۔ جادو سے زیادہ یہ اولاد نہیں رک سکتی، جادو سے روزی نہیں رک سکتی، جادو سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر کوئی جادو کسی پہ کرتا ہے اور وہ بھی اگر جادوگر کامل ہو، اپنے علم میں فن میں تکڑا ہو تو سکتا ہے کہ فزیکلی مادی طور پر اسے کوئی بیماری یا کوئی تکلیف یا کوئی ایذا محسوس ہو۔ یہ ممکن ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگرانی محسوس فرمائی تو ماں و شماع کو بھی کوئی بیماری لگ سکتی ہے، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی اس طرح کی ہو سکتی ہے، اور اس کا علاج ہے۔ یہ علاج بتانے کے لیے اللہ کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گرانی نازل فرمائی اور اس کا علاج بتا، تاکہ قیامت تک کے لیے امت کے پاس علاج ہو جائے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس پر کسی جادو کا اثر ہے تو معوذتین پڑھے اور آخر درود شریف کے ساتھ دونوں صورتیں 3 بار، 7 بار، 5 بار تاک عدد پڑھ کے، تاک بار درود شریف پڑھے، تاک عدد صورتیں دونوں پڑھے، خود پر دم کر لے، ہر نماز کے ساتھ کر لے، صبح و شام کر لے۔ زیادہ سمجھتا ہے تو ہر فرض نماز کے بعد بیٹھ کر دم کر لے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ علاج اللہ نے سب کے لیے، قرآن سب کے لیے ہے، کسی ایک کے لیے نہیں۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ کسی نے کچھ کر کے میری روزی بند کر دی ہے، اولاد بند کر دیا، یہ باطل ہے، یہ درست ہے۔ اور جن کو اللہ نے مشاہدات دی ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے مقابلے میں جادوگروں کی تائید کریں، وہ اس لیے ہے کہ عظمت الہی سے آشنا ہوں، خالق اور مخلوق کے رشتے سے آشنا ہوں، مخلوق کی تخلیق کی عجیب عجیب حکمتیں ان پر کھلتی ہیں، اور اپنی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ عظمت الہی کے مقابلے میں ایک حقیر مخلوق ہوں۔
یہ مشاہدات اس لیے نہیں ہوتے. اور یہ بیماریاں چیک کرنا بڑے بڑے لوگوں نے شروع کیا تھا. بہت پائے کہ لوگوں میں سب سے پہلے مولوی سلیمان صاحب کا نام آتا ہے. وہ اسی میں لگ گئے تھے، قمیض لے آؤ نا میں چیک کر کے بتاتا ہوں، چھوٹی ہو گئی ہے تو تم پر جادو ہے، بڑی ہو گئی ہے تو تم پر تعویذ ہے. وہ بات ایک ہی ہوتی تھی. سلسلے سے اس طرح چلے گئے جیسے مکھن سے بال نکل جاتا. اور جتنے لوگوں نے یہ کوشش کی کسی کو پھر ذکر نصیب نہیں ہوا، سلسلے سے جاتے رہے، مکر کرتے رہے، ذکر نہیں رہا. اور بعض لوگوں کو میں نے مرنے کے بعد بھی دیکھا کوئی شاید ذکر کے انوارات میں سے ان کے پاس نہیں تھی، بلکہ الٹے عقائد کی خرابی کی سزائیں ہو رہی. خدا کے لیے ذکر الہی اس لیے ہے کہ بندہ عظمت الہی سے آشنا ہو، عظمت رسالت سے آشنا ہو اور خلوص دل سے اتباع شریعت کرے. یہ دکانداری کے لیے نہیں ہے. اور جو دکان بناتے ہیں بالآخر سلسلے میں رہتے نہیں ہیں. یہ میرا 50 سال کا نصف صدی کا تجربہ ہے. اور ایک بات اور بتا دوں بڑی واضح، میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھا ہوں، باوضو ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں. جو ساتھی اس طرح سے کرتے ہیں میں ان سے بری ہوں، میرا اللہ سن رہا ہے. ایسے لوگوں کو میں قیامت کو جوابدار نہیں. جو کشف کو اپنی بڑائی کا ذریعہ اور اپنی بزرگی کا ذریعہ بنا کر دوسروں پہ روب ڈالتے ہیں اور خود بزرگ بنتے ہیں، انہوں نے خواہ بیعت کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی، میں ان سے بری ہوں. میرا اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. میں ان کا ساتھی نہیں ہوں. لہذا میری گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سے جادوگر اور جادو کی حیثیت بھی عرض کر دی. اللہ کریم نے اس کا علاج بھی دیا ہے. اس کے لیے کوئی بندہ کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے. خود موعظتین پڑھ لے اور آخر درود شریف پڑھ کر پانی پر پھونک مار کے پی لے، اپنے اوپر پھونک مار لے، کسی پتھر پہ دم کر کے کوئی جگہ متورم ہو گئی ہے یا کوئی پھوڑا بن گیا اس پر پھیرتا رہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو، جادو کا اثر جاتا رہے. اور کوئی طبی وجہ ہے اور کوئی جسم میں فساد ہے تو الگ بات ہے. جو تکلیف جادو کی وجہ سے ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب مصیبت یہ ہوگی کہ کسی کوئی بھی تکلیف ہو وہ جادو کی وجہ سے ہی سمجھ لیتا ہے. ساری تکلیفیں تو جادو کی وجہ سے نہیں ہوتی. اور کوئی اس کا سبب طبی ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے، طبی علاج ہونا چاہیے. اگر وہم ہے کہ کسی نے جادو بھی کیا ہے تو آپ موعظتین پڑھ کر دم کرتے رہیں. اور یاد رکھیں ذکر اذکار، مراقبات، مشاہدات یہ اللہ کی عطا ہے، اور اس لیے ہے کہ بندہ حکمت الہی کے راز جانے اور اس کی عظمت سے زیادہ آشنا ہو. اور جتنا عظمت الہی سے آشنا ہو اتنا خلوص سے اس کی اطاعت کرے اور دین کے اندر آ جائے اور اللہ کے رسول کا تابع ہو جائے. تو اللہ کریم ہم سب کو ہدایت پہ قائم رکھے. یہ بڑا نازک معاملہ ہے، نازک مرحلہ ہے. اور یاد رکھیں کہ بڑا اصول ہے، نبی پر جو وحی آتی ہے نبی کی پوری امت اس کی مکلف ہوتی ہے. اور نبی کا خواب بھی وحی کا درجہ رکھتا ہے. اگر اللہ کا نبی خواب میں کچھ دیکھ کر ارشاد فرماتا ہے تو پوری امت مکلف ہے کہ اس کا اتباع کرے. نبی کے بعد صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، اور یا اللہ تو ان کے جوتوں کے غلام ہیں، ولی اللہ ہو، اس کا کشف اس کے اپنے لیے ہے، کوئی دوسرا اس کا مکلف نہیں. مجھے کسی چیز کا کشف ہوتا ہے تو میں اس پر عمل کروں، آپ اس کے مکلف نہیں ہے کہ مجھے یہ کشف ہوا ہے لہذا آپ سارے اس پر عمل کریں. یہ شان صرف نبی کی ہے، کسی کی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس کو خود کشف ہوتا ہے اگر وہ اپنے کشف پر عمل نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کشف شریعت کے اندر ہو، شریعت کے مطابق ہو. خلاف شریعت ہے وہ کشف ہی باطل ہے.
کشف صحیح تھا، اس نے سمجھنے میں غلطی کی، لہذا اس کی کوئی حیثیت۔ شریعت کے اندر جائز کام کا کشف ہوتا ہے جس ولی کو، اگر وہ اس پہ عمل نہیں کرتا تو دنیاوی نقصان ہو سکتا ہے، اخروی نہیں، ثواب میں کمی نہیں آتی، کوئی دنیاوی مصیبت یا پریشانی آ سکتی۔ تو جب آپ دوسرے کے کشف کے مکلف ہی نہیں تو مجھے یہ بتاؤ یار، اس سے پوچھ کر آپ عمل کیوں کرتے؟ اگر کسی کو کشف ہوتا بھی ہے تو کوئی دوسرا تو اس کا مکلف نہیں، پھر اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پوچھنے والے بھی ایسے ہی ہیں اور بتانے والے تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں، وہ اللہ کا خوف نہیں کرتے اور خود ہی یہ کہنا کہ میرے کشف پر عمل کرو، یہ تو دعوی نبوت ہے۔ خود کو اس مقام پہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے تمہارے کشف کے مکلف ہیں۔ تو مجھے انہوں نے خط لکھا، میں نے جواب نہیں دیا، اب اس کا جواب کیا دینا تھا، میں نے کہا ممبر پہ ہی دوں گا، سب تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ خرافات ہیں، دنیا کے حالات بدلتے رہتے ہیں، بندے پہ فراخی بھی آتی ہے، تنگی بھی ہے، ہر آدمی پہ آتی ہے۔ میں وہ بندہ ہوں، میں نے 29 روپے ماہوار پہ بھی ملازمت کی ہے، 50 روپے ماہوار پہ بھی ملازمت کی ہے، 80 روپے ماہوار پہ بھی ملازمت کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب میں 25 روپے کا یا 50 روپے کا ملازم تھا تب میرے لیے زندگی آسان تھی۔ آج میں 5-7 لاکھ ہر مہینے ملازموں کو تنخواہ دیتا ہوں، لیکن میرے پاس اپنے لیے ایک لمحہ نہیں بچتا۔ تو جب میں 25 روپے ماہوار لیتا تھا تو سارا دن آرام کرتا تھا، اور کام کے وقت کام، اور پھر چھٹی اور بے فکری۔ یہ اللہ کریم کا نظام ہے، لاکھوں روپے تنخواہ ہم لوگوں کو دیتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ خود مقروض ہو جاتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے دوسرے سے مانگنا پڑتا ہے، قرض لینا پڑتا ہے۔ یہ نظام کائنات ایسا ہے کہ قدم قدم پر بندے کو احساس دلاتا رہتا ہے کہ تم محتاج ہو، کبھی صحت کے اعتبار سے، کبھی مالیات کے اعتبار سے، کبھی حالات کے اعتبار سے۔ تو یار اس کو بزنس تو نہ بناؤ۔ اگر کوئی تکلیف ہے تو یار اللہ تمہارا بھی اتنا ہی رب ہے جتنا دوسروں کا ہے۔ نماز پڑھ کے دعا کرو، دعا کرنا تو بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ کریم نے خود تعلیم فرماتے نا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا میں بھی ہمیں آسانیاں عطا فرما، آخرت میں بھی خوبی عطا فرما۔ مانگو، اللہ سے مانگو۔ عالم دنیا عالم اسباب ہے، جائز اسباب تلاش کرو، کوشش کرو۔ جب وقت مقررہ ہے تمہاری روزی کا اور جہاں سے ملنی ہے وہاں اپنے وقت پر وہاں سے مل جائے۔ جب کسی کے پیدا ہونے کا، دنیا میں آنے کا، مرنے کا اگر وقت معین ہے، کوئی وقت سے پہلے نہیں مرتا تو کوئی وقت سے پہلے پیدا بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے دعا کرنا، جائز علاج کرنا منع نہیں ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ جادوگروں نے بچے کی پیدائش روک دی ہے یا میری روزی روک دی ہے، یہ تو نظریہ کفر ہے، یہ تو کافرانہ عقیدہ ہے۔ ایسی خرافات اور ایسی فضولیات سے بچو۔ اللہ ہم سب کی اور آپ سب کی، میری اور تمام احباب کی، تمام مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور یاد رکھو یہ ذکر الہی عظمت الہی سے آشنا ہونے کے لیے، کسی کو کشف یا مشاہدہ ہوتا ہے تو عظمت باری سے آشنائی کا ایک سبب ہے، اللہ کی عطا ہے، دوسروں پر خود کو بڑا ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنی کم مائگی کا احساس دلانے کے لیے ہے۔ اللہ کریم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ۔
توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین اللهم انصر الاسلام والمسلمین اللهم اید الاسلام والمسلمین اللهم اعز الاسلام والمسلمین فإنک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہمیں ہدایت پہ قائم رکھ، گمراہی سے محفوظ فرما، دنیا اور آخرت میں بھلائی اور بہتری عطا فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پہ قائم رکھ، سلف صالحین کے اتباع پہ قائم رکھ، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ آمین برحمتک یا رب۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔